25واں پارہ ہے سورۃ الشورى، آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چند اصولوں کی تعلیم دی گئی۔ پہلا اصل یہ ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُ، کہ یہ لوگ اہل کتاب اختلاف کر رہے ہیں، تفرقہ بازی کر رہے ہیں، بعض چیزیں مانتے ہیں بعض نہیں مانتے، بعض چیزوں کے اندر اپنی خواہش کے مطابق تعویل کرتے رہتے ہیں۔ اے میرے نبی، آپ کا کام یہ ہے کہ بس آپ اس خالص توحید کی دعوت چلاتے رہیے۔ آپ اللہ جل شانہ کی طرف سے جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، آپ کے ذمے وہی لازم ہے، چاہے کوئی اس کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن آپ دعوت کی محنت تسلسل کے ساتھ جاری رکھیے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، یہ لوگ آپس میں اختلاف کریں گے اور یہ تفریقہ بازی کریں گے، کچھ باتیں ان کی چاہت کے مطابق ہی وہ قبول کریں گے، کچھ چاہت کے مخالف ہوں گی، یہ ان سے انکار کریں گے، لیکن آپ اپنی محنت کو جاری رکھیں، آپ دعوت دیتے رہیے۔ اور پھر دعوت کے ساتھ ساتھ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، دوسری بات ہے جیسے آپ کو ہدایات دی گئی، جیسے آپ کو حکم دیا گیا، اسی طرح آپ قائم رہیے، آپ استقامت کے ساتھ ڈٹ کے رہیے اپنی بات پہ۔ اس لیے مد مقابل کے مختلف حالات کی وجہ سے آپ کبھی اپنی محنت کے اندر کوئی کمزوری نہ لائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ ہود کے اندر بھی استقامت اور ڈٹ کے رہنا، ہر حال کے اندر اپنے مشن کو جاری رکھنا، چاہے لوگ ساتھ دے یا نہ دے، لوگ قبول کرے یا نہ کرے۔ اب نوح علیہ السلام کیسے استقامت کے ساتھ چلتے رہیں؟ 950 سال قوم کے اندر محنت کی ہے، اور 950 سال میں 82 لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ کسی پیغمبر کے ساتھ ایک ماننے والا، کسی کے ساتھ 4 ماننے والے، باوجود کہ انبیاء علیہ السلام اپنی محنت میں کامیاب ہیں۔ اس لیے پیغمبر کے ذمے محنت لازم ہے، اور محنت میں استقامت کو اختیار کر لینا، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنی محنت کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں لانا۔ اس لیے میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ جو نماز کے اندر آیتیں پڑھی ہوئی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اصل تو یہ ہے کہ بندہ ایمان لائے اور پھر استقامت کے ساتھ چلے۔ اب نماز شروع کی تو نماز استقامت کے ساتھ پڑھے، یہ نہیں کہ کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، بلکہ دین کے اندر استقامت مطلوب ہے۔ ہر آن ہر حال ہر گھڑی دین کے مطابق چلنا یہ مطلوب و مقصود ہے۔ یہ نہیں کہ معاشرے کی وجہ سے اور جی لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور جی یہ ہماری خوشی کا موقع ہے، اور یہ ہمارے خاندان والے ناراض ہو رہے ہیں، ہمارے دوست ناراض ہو رہے ہیں، ہم ان کی وجہ سے اس لیے یہ کام کر رہے ہیں اور اس چیز سے ہم نہیں بچ سکتے۔ آج معاشرے کے اندر ہم دیکھیں، یہ ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے، یہ برادری کے مسائل ہے، یہ محلے کے مسائل ہے، یہ ہمارے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی وجہ سے کتنے ہم دین کو چھوڑ لیتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، بلکہ ایک صحابی ہے اللہ کے رسول، مجھے آپ ایسا وظیفہ دیجئے کہ اس کے بعد مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ کہہ دو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس پر ڈٹے رہیے۔
یہ نہیں کہ غریبی آ گئی تو اب اللہ کو چھوڑ بیٹھے، اللہ سے شکوے ہو گئے، گلے ہو گئے، جی اور جی میری ضروریات پوری نہیں اور میں کیوں اللہ کو یاد کر لوں، مجھے اللہ کیا کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، جن کو اللہ کھلا رہے پلا رہے وہ جانے، ان کی عبادت جانے، میں کیوں اللہ کی باغ نعوذ باللہ۔ لوگ اس طرح گلے شکوے کر رہے ہیں، مجھ سے اللہ نے میرے بچے لے لیے، میری اولاد لے لیے، مجھ سے میرے کاروبار کو لیا، مجھ سے میرے جاب کو لے لیا، میں تو ایسے ہی تنہا رہ گیا ہوں۔ مالداری ہے یا غریبی ہے، صحت ہے یا بیماری ہے، خوشی ہے یا غمی ہے، کسی حال میں اللہ کے دین کو نہیں چھوڑنا، ہر حال میں اللہ کے دین پر استقامت کے ساتھ چلنا۔ اسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اس جیسی آیات نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ کسی حال میں لوگ ملامت کرنے والے ملامت کرتے رہیں، پورا معاشرہ بالکل خلاف ہے، لوگ بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے اور بتوں سے امیدیں لگائے ہوئے اور بتوں کا یقین رکھتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں او بھائی تمہارے بتوں سے کچھ نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ لوگوں نے ساتھیوں کو صحابہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، گھسیٹنا شروع کر دیا، انگاروں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا، جب مد مقابل کے پاس ظاہر کے اعتبار سے دلیل کا کوئی جواب نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلائل کی روشنی میں بات سمجھاتے رہے کہ کارساز ایک اللہ ہے، معبودی برحق ایک اللہ، کیونکہ اللہ کامل قدرت والے، اللہ کامل علم والے، اللہ کامل سماعت اور بصارت والے ہیں۔ اللہ جیسے علم کسی کے پاس نہیں، اللہ جیسے قدرت کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے اللہ ہی معبود برحق، اللہ کے ساتھ عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ اس بات کو ماننے کے لیے کون تھے؟ اب اس کا جواب اور جلیل کے ساتھ کوئی جواب نہ دے سکا، پھر وہ اپنے طاقت کے نشے میں آ کے پھر کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی سارے صحابہ صحابیات، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، کس درجے ظلم و ستم، لیکن وہی ایک ہی آواز ہے زبان پہ، ایک ہی صدا ہے، احد احد احد، کہ اللہ ایک ہی ہے، معبود برحق ایک ہی، اس کے سوا کوئی نہیں۔ یہ ہے وہ استقامت۔ آج اللہ معاف کر لے، ہم پر معمولی حالات آ جائیں پھر ہم دین چھوڑ بیٹھے، نمازیں چھوڑ بیٹھے، ذکر چھوڑ بیٹھے، قرآن چھوڑ بیٹھے۔ اس کے استقامت کے ساتھ چلنا، اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کے خواہشات کی اتباع نہ کیجیے، دعوت بھی دیجیے، استقامت کے ساتھ چلیے، اپنی محنت کیجیے، اور کسی کی خواہش کی اتباع نہ کیجیے۔ یہ کہتے رہتے تھے، کوئی کہتا تھا، ولید ابن مغیرہ جیسا شخص کہتا تھا اللہ نے اس کو بڑا مال و دولت عطا فرمایا، 10 بیٹے اللہ نے عطا فرما دیے، ان میں سے صرف 4 بیٹے مسلمان ہو گئے تھے، اور اللہ نے اس زمانے کے اندر 1,00,000 دینار اس کا اس وقت کاروبار میں چلتا رہا۔ اس زمانے کے اندر کہنے لگا کہ ہمارے یہ جو بت ہے، ہمارے معبود ہے، جو ہمارے آباء و اجداد جس کی عبادت کرتے رہیں، آپ مہربانی کریں ان کے بارے میں خاموشی اختیار کریں، بس ان کے بارے میں کچھ نہ کہیے۔ آپ اگر چاہے تو میں اپنے کاروبار میں سے آدھا آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کے نام کرتا ہوں، لیکن آپ اپنی زبان ہمارے معبودوں کے بارے میں روک دیجئے، یہ نہ کہے کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ کسی نے کہا کہ جی دیکھیں آپ ہمارے معبودوں کے بارے میں کچھ نہ کہیں، آپ خاموشی اختیار کریں، اپنی بات کریں، لیکن ہمارے ان معبودوں کے بارے میں اس طرح بری باتیں نہ کہہ دیجئے۔ اگر آپ کو خواہش ہے، آپ چاہتے ہیں میں اپنی سب سے زیادہ خوبصورت بچی کا آپ کے نکاح کے لیے انتظام کرنے کے تیار ہوں، لیکن آپ اپنی زبان بند کیجیے۔ یہ غیر کا ہمیشہ کے لیے طریقہ ہوتا ہے۔ اہل حق جب حق کی آواز اور صدا کو بلند کر لیتے کسی معاملے کے اندر تو وہ لالچ پہ آ جاتے ہیں، او جی ہم آپ کو اتنے زیادہ پیسے دے دیں گے، ڈالر دے دیں گے، گاڑیاں دے دیں گے، پلاٹ دے دیں گے، لیکن آپ اپنی زبان بند کیجیے۔ اور جب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ خرید نہیں سکتے، یہ اپنی قیمت ہمیں نہیں بتا سکتا اور ہم اس کی قیمت نہیں لگا سکتے، تو پھر وہ طاقت کے بل بوتے معاشرے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا۔ اور یہ دنیا کا نظام شروع سے چلا آ رہا ہے اور چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔
کتنے لوگ اس حق کی صدا بلند کرتے دنیا سے رخصت ہو چکے۔ اس لیے یہ اور اصول بیان کیے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان لوگوں کی خواہش کی اتباع نہ کیجیے، یہ کہیں گے آپ کو، لیکن اس لیے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا آپ کو حکومت چاہیے، ہم آپ کو حکومت دینے کے تیار، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کے تیار، ہم آپ کو اپنا صدر بنانے کے، وزیر اعظم بنانے کے تیار، آج کے زمانے کے اصطلاح کے اعتبار سے، لیکن آپ مہربانی کیجیے ہمارے بارے میں یہ بات نہ کیجیے، ہمارے معبودوں کے بارے میں یہ بات نہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو گے، پھر بھی میں یہ بات کھل کے بتا کے رہوں گا، مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں سے کوئی سروکار نہیں۔ اگر میرا رب چاہے میرے ساتھ یہ پہاڑ سونے کے بنا کے چلا دے، لیکن میں ان چیزوں کی طرف رغبت نہیں رکھتا ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر گھڑی، کوئی راضی تھا کوئی ناراض تھا، کوئی قبول کرے یا نہ کرے، اپنا تھا پرایا تھا، سب کے سامنے کھلے عام دعوت دی لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود۔ ایک اور اصول بتایا گیا، وَقُلْ آمنت بما انزل اللہ من کتاب، آپ کہہ دیجئے بس میں تو ایمان لایا اس پر جو اللہ نے کتاب میں سے مجھ پر جو چیز نازل کی، اللہ نے جو احکام بھیجے، جو عقائد بھیج دیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں محمد اللہ کا رسول، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، جنت اور جہنم، حساب و کتاب، پولیس رات، یہ ساری باتیں میں اللہ نے جو میری طرف نازل فرمائی، میں ان ساری چیزوں پر ایمان لایا۔ میں بھی پیغمبر، مجھ سے پہلے بھی دنیا کے اندر جتنے لوگ اللہ نے بھیج دیے، ان کو پیغمبری سے اللہ نے نوازا، ان سب کو میں برحق پیغمبر مانتا ہوں۔ اور ایک اور اصول یہ، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، بھائی تم مانو نہ مانو، میں تو اعتماد رکھتا ہوں، میں اعتقاد رکھتا ہوں، میں بھروسہ کرتا ہوں اپنے اللہ پر، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے مابین انصاف قائم کروں، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، میں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا، تمہارے بارے میں مجھے جتنا بتایا گیا میں تمہیں اتنی ہی کا مکلف بناتا ہوں، اور اتنی ہی ذمہ داری تمہارے کندھوں پہ ڈالتا ہوں کہ تم لوگ مجھ محمد کو آخری پیغمبر مانو، برحق پیغمبر مانو، مجھے اللہ نے جس دین کے ساتھ بھیجا ہوا ہے اس دین کو قبول کر لو، اس کو حق دین مان لو، بس یہی میری ذمہ داری ہے۔ اس لیے عدل اور انصاف قائم کر لینا، یہ مختلف مواقع پہ قرآن کی یہ ایک آیت ایسی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ آیت ہم ہر جمعے کے خطبے میں یہ سنتے رہتے ہیں۔ اس ایک آیت کو سن کر کئی سارے صحابہ اسلام میں داخل ہو چکے، رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایک آیت کو سن کر اسلام میں داخل ہو چکے۔ اتنا پیارا دین کہ اس میں حکم دیا جاتا ہے عدل و انصاف قائم کرنے کا، احسان کرنے کا۔ ایک ہے کہ آپ کے ذمے جس کا جتنا حق بنتا ہے آپ اتنا حق ادا کر لیں۔ ایک بندہ آپ سے دکاندار ہے، مثال طور پر کوئی بندہ، اس سے کوئی بندہ کہتے 5 کلو چینی دے دیں، تو 5 کلو چینی برابر دینا یہ عدل ہے۔ والاحسان، اس میں سے کچھ اضافہ کر کے تول برابر کرنے کے بعد کچھ اس کے حق سے زیادہ اس کو دینا، یہ ہے احسان۔ یہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، جتنے آپ کے رشتہ دار ہیں رشتہ داروں کو اپنا حق دینا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، بے حیائی کے باتوں سے اور ناروا باتوں سے اللہ جل شانہ منع فرماتے ہیں۔ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، ظلم و ستم کرنے سے، بغاوت سے اللہ جل شانہ روک دیتے ہیں۔ یہ وہ پیارا دین کہ جس کے اندر یہ 6 بنیادی اصول، 3 کرنے کے کام اور 3 سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحابہ اس کو سن کر اسلام میں داخل ہوتے۔ اس سے قرآن کہتا ہے کہ تم عدل کا مظاہرہ کرو، کب؟ جب تمہارے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تو پھر تم ان کے مابین میں طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، اور آگے فرمایا کہ جب تم ان کے درمیان صلح کرنے چاہو، بالعدل واقسطوا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو ان کے درمیان، ہر ایک کو اپنا اپنا حق مل جائے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو تو بات کرنے میں بھی تم عدل اور انصاف قائم کر لو۔
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ مد مقابل جس کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں وہ اگرچہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن تمہیں گواہی دینی پڑ جائے تو عدل انصاف قائم کرو۔ اگرچہ مد مقابل تمہارا قریبی رشتہ دار کہ اس کے خلاف بھی اگر بات کرنی پڑے تو بات کہہ دو۔ یہ ہے وہ شریعت کا مزاج۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، قرآن کہتا ہے تقوی کے زیادہ قریب چیز وہ عدل اور انصاف ہے۔ بس آج ہمارا معاشرہ ہم دیکھیں عدل و انصاف کس حال تک پہنچ گیا ہے۔ معاشرے کے اندر ایک سیٹ آ جاتا ہے، اس کے لیے لوگ قطار لگا لیتے ہیں، جو حقدار ہوتا ہے اس سیٹ کا وہ بیچارہ محروم ہو جاتا ہے، اور جو بالکل اس سیٹ کا لائق اور قابل ہی نہیں ہوتا ہے اس بیچارے کو پیسے کی وجہ سے وہ سیٹ مل جائے، پھر وہ سب کچھ درہم برہم ہو جائے، سارا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ یہ عدل انصاف کے خلاف نظام ہے۔ پھر معاملات کو اٹھا کے مقدمات کی طرف جائے، کورٹ کی طرف جائے، کس کورٹ میں لوگ جا کے بیچارے روتے رہتے ہیں اور سالوں سال گزر جاتے ہیں اور وہ زندگیاں کھو بیٹھتے ہیں، لیکن ان کے معاملات حل نہیں ہوتے، فیصلے نہیں ہوتے۔ نا انصافی کا کیا حد بن گیا جی۔ اس لیے قرآن کا مزاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، اللہ فرماتے امرت لأعدل بینکم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے مابین انصاف کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، او بھائی ہمارا رب بھی اللہ، تمہارا رب بھی اللہ، اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے، اللہ ہی سے امیدیں لگا لیجئے، وعلیہ توکل، تو اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، لہذا تم بھی اسی اللہ پر بھروسہ کر لو۔ لا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اپنے اعمال ہے، تمہارے لیے اپنے اعمال، تم سے اپنے اعمال کے بارے میں بات پرس کی جائے گی، ہم سے اپنے اعمال کے بارے میں بات پرس کی جائے گی۔ نیک عمل کرنے والوں کو اللہ پاک بدلہ اچھا دے دیں گے، برے عمل کرنے والوں کو سزا دی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے تمہارے درمیان بھائی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی تنازع نہیں ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارے اعمال ایک ہے، کیوں خواہ لڑتے جھگڑتے ہو؟ ہمارے تمہارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا، اللہ یجمع بیننا۔ آج دنیا کا میدان یہ عمل کا میدان ہے، جو جیسے عمل کرنا چاہے کرے، کل قیامت کے اللہ سب کو جمع کر ڈالے گا۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، زمین کے اندر کسی نے دفنا دیا ہے، یا مچھلی کے پیٹ میں کوئی چلا گیا ہے، یا درندے کھا چکے ہیں، جہاں جہاں جو انسان دنیا سے چلا گیا ہے، کل قیامت کے ان سب کو اللہ کھڑا کریں گے، ہر ایک سے اللہ حساب لے گا۔ اللہ فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تم سب لوٹ کر جاؤ گے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا میں 1000 سال زندگی گزارو گے، 2000 سال زندگی گزارو گے، کبھی دنیا کی زندگی پہ دھوکہ نہ کھانا۔ من عاش الفا والفین، جو 1000 سال زندگی گزارے گا، 2000 سال زندگی گزارے گا، انجام کیا ہوگا؟ فلا بد من یوم یسیر الی القبر، ایک دن ایسا آئے گا کہ بندہ قبر کی طرف چکر لگا لے گا۔ یہ ہے وہ بنیادی زندگی، اسے جب اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کی ملاقات کے لیے دنیا میں تیاری کر لو۔ یہ اللہ نے موقع دیا، اس موقع کو ضائع نہ کر لیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اور اسی واسطے کہ یہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، فَادْعُ، پس آپ دعوت دیجئے، آپ بلاتے رہیے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے آپ کو حکم دیا جاتا ہے اسی طرح آپ قائم رہیے، ڈٹ کے رہیے اپنی محنت پہ۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کے خواہشات کی اتباع نہ کیجئے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا کتاب میں سے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے مابین انصاف قائم کر دوں۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا تمہارا رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے۔ لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے تمہارے درمیان کوئی دشمنی نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی اختلاف اور تنازع نہیں ہے، کوئی تنازع نہیں۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کر ڈالے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ،
اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔